ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 11۔ آپ جانتے ہیں سر، میں کسی صورت اس گدھے کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ منظر ہے ISI کی بلڈنگ میں موجود ایک آفس کا، جہاں ایک 40 سالہ شخص ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر براجمان تھا اور اس کے سامنے ہی 2 کرسیوں میں سے ایک پر ہادی بیٹھا تھا، جس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں تھیں اور لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ ہادی کی آواز پر وہ 40 سالہ شخص مسکرایا اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ آفیسر، میں کسی صورت آپ کو وہاں اکیلے نہیں بھیجنے کے آرڈرز ملے ہیں، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہماری اتھارٹی آپ کو اس مشن سے برخاست کر دے گی۔ 40 سالہ شخص کی بات پر ہادی نے انہیں دیکھا تھا۔ سر، اگر وہ ڈفر سر شفاعت کا بیٹا نہ ہوتا تو آپ یقین مانیں میں اسے کسی صورت بھی ISI میں برداشت نہیں کرتا۔ ہادی کی سنجیدہ آواز پر مقابل مسکرایا تھا۔ یہ آپ کا نظریہ ہے آفیسر، لیکن اہان سے اچھا ہیکر ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ ہی از کنگ آف ٹیکنالوجی۔ ہادی نے اس شخص کی بات پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ویسے ایک خرابی ہے اہان میں کہ وہ تھوڑا زیادہ بولتا ہے۔ سر، تھوڑا زیادہ نہیں، وہ بہت زیادہ بولتا ہے۔ اس کی زبان کی بریک تو شاید ابھی تک کوئی بنی ہی نہیں ہے۔ ہادی کے دانت پیچھنے پر مقابل کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس مشن میں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جی سر۔ ایک لفظی جواب پر اس شخص نے ہادی کو دیکھا۔ اگر میجر حاتب کے بارے میں کوئی معلومات ملی تو سب سے پہلے تم ہمیں انفارم کرو گے۔ ہادی نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ شور سر۔ کڑے ضبط کے مراحل طے کرتے ہوئے وہ یہ الفاظ بول سکا تھا۔ آج رات 1:25 پر تم اور اہان بارڈر کراس کرو گے، کیونکہ اس وقت ہمسائے ملک کی سیکیورٹی کم ہوتی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اوکے سر، اب میں چلتا ہوں، اور اہان کو پلیز بول دیجیے گا مجھے وقت کے پابند لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہادی یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا دایاں ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے بڑھایا تو مقابل شخص نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اللہ کے امان میں رہو آفیسر۔ جواب میں اس شخص نے یہ بول کر ہادی کو رخصت کیا تھا۔ ہادی مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اب ایک ایسی جگہ جانا تھا جہاں زندگی کے بڑے امتحان اس کے منتظر تھے، اور ان امتحانات میں وہ ہر صورت میں پورا اترنا چاہتا تھا۔ رات کے اندھیرے سے گزرتے ہوئے وہ ایک بلڈنگ کے پاس پہنچا تھا جہاں ہر طرف روشنیوں کا طوفان برپا تھا۔ آنکھوں کی سرخی ان روشنیوں میں واضح ہو رہی تھی، جبکہ اندھیرے میں بس وہ ایک ساکت وجود کی طرح لگ رہا تھا۔ لبوں کو آپس میں پیوست کیے شاید وہ آج اپنی ضبط کو آزما رہا تھا۔ داخلی راستے سے وہ بلڈنگ کے اندر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے قدموں کو پیچھے موڑا اور وہاں سے اس بلڈنگ کے پچھلے حصے کی طرف آیا جہاں جنگل تھا، اور اندھیرے میں خاموشی کو توڑتی اس کے قدموں کی آواز۔ کاندھے پر لٹکی رسی کو اس نے بلڈنگ کی ایک ونڈو کی طرف اچھالا تھا جہاں 2-3 کوششوں کے بعد وہ سیٹ ہو چکی تھی۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ بلڈنگ کی دیوار سے رسی کو تھامتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع کیا، اور پھر 4تھے فلور تک پہنچ کر وہ ایک بالکنی میں جمپ کر گیا تھا۔ رسی کو بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ باندھ کر وہ کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ قسمت اچھی تھی، شاید اس کی جو تھوڑی دگودو کے بعد کھڑکی کھل چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کا سامنا اندھیرے سے ہوا۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ لائٹ آن کر کے اس نے کمرے کا دائرانہ جائزہ لیا۔ ہر طرف ولیم اور اس کی فیملی کی تصاویر تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر انگنت بل ابھرے تھے۔ اٹس یور بیڈ لک ولیم کہ تم میری دسترس سے اب دور نہیں ہو، ہادی اس کی تصویر کو دیکھ کر بڑبڑایا، اور پھر ایک دیوار کی طرف بڑھا جہاں شاید ولیم کے بیٹے کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ ہادی نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ اس کا یونیورسٹی فیلو رونل راؤ تھا، جس کی ہادی سے کبھی نہیں بنی تھی۔ مطلب یہ رونل ولیم راؤ ہے؟ ہادی اس کی تصویر کے نیچے لکھے نام کو پڑھ کر خود سے بولا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر ایک کیمرہ وہاں رونل کی تصویر کے دائیں طرف اوپر والے کونے میں سیٹ کر دیا، اور دوسرا کیمرہ لے کر الماری کی طرف بڑھا تھا جب کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور رونل کمرے میں داخل ہوا۔ ہادیر کی اس کی طرف پشت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا کسی نے اس کی پیشانی پر گن رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ہنی، آج میں نے تمہاری پسند کا بادام کا حلوہ بنایا ہے۔ حمین خلاف معمول خاموشی سے رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ سبھی اس کی خاموشی کی وجہ جانتے تھے۔ حازم شاہ نے بھی اس کی خاموشی کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اشال شاہ نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر پیار سے کہا۔ اشال شاہ کی بات پر وہ ذرا سا مسکرایا۔ اوکے مام، یہ بول کر وہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ میں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ حمین کی سنجیدہ آواز پر کھانے کی میز پر موجود تینوں نفوس نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، سنا تم نے؟ ہادی تو پہلے ہی ہم سے دور رہتا ہے، مہینوں بعد گھر آتا ہے، اور اب تم بھی ناراض ہو کر مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو۔ اشال شاہ کی بھرائی آواز پر حمین جلدی سے اٹھ کر اشال کے پاس پہنچا تھا۔ حازم شاہ دونوں ماں بیٹے کو بس گھورنے پر اکتفا کر رہے تھے، جبکہ آئرہ اب حمین کو گھور رہی تھی، جس کی وجہ سے اشال شاہ رو رہی تھی۔ او گاڈ مام، میں مذاق کر رہا تھا، اب تو سیریس ہی ہو گئی۔ حمین ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اشال نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اپنے مذاق کو میری بیوی کے سامنے مت کھولا کرو، چھوٹا سا دل ہے اس کا، ایم ہی رونا شروع کر دیتی ہے۔ حازم شاہ کی بات سن کر حمین نے انہیں دیکھنے سے گریز کیا تھا اور اشال شاہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حازم شاہ اس کی ناراضگی کے انداز پر مسکرائے تھے۔ اچھا مام، حلوہ میں صبح کھاؤں گا، ابھی نیند آ رہی ہے، شبہ خیر۔
حمین یہ بول کر سیڑھیوں کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ اشال شاہ نے حازم کو گھور کر دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حازم نے ایک سانس فضا میں خارج کی اور عائرہ کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکی تھی۔ مجال ہے جو ماں بیٹی اب ذرا سا طرز کھا لیں تمہارے باپ پر۔ حازم شاہ کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پاپا، ہنی واقعی ہرٹ ہوئے اس بار۔ عائرہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ جانتا ہوں وہ ہرٹ ہوئے، لیکن اب فالتو میں ناٹک کرا، یقیناً کوئی بات منوانا چاہتا ہوگا۔ حازم شاہ کے صحیح اندازے پر عائرہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ چلیں پھر آپ جائیں اور جا کر میرے ہنی کا مطالبہ پورا کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں ماما آپ سے بات بالکل نہیں کریں گی۔ انتہائی کوئی فسادی ہے ویسے تمہارا ہنی۔ حازم شاہ عائرہ کو مصنوعی خفگی سے گھور کر سیڑھیوں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ عائرہ مسکراتے ہوئے آصفہ کے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ دروازہ نوک کر کے حازم شاہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے حمین بیڈ پر اونتھا لیٹا موبائل کو گھما رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا واپس زمن آنے ضرور آئے گا، اس لیے اب وہ مسکرایا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں اب؟ حازم شاہ کی آواز پر وہ مسکرایا تھا، اور اپنی مسکراہٹ کو اپنے باپ کے سامنے دکھا کر وہ اپنی شامت نہیں بلا سکتا تھا، اس لیے وہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے ہو کر بیٹھا اور چہرے پر مصنوعی ناسمجھی کے تاثر سے جائے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ میں نے پوچھا کیا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ناراضگی لمبی ہو رہی ہے؟ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بھی بے وجہ۔ میں نے جیسے اسے یاد کروایا، مطلب اس بار مطالبہ کچھ بڑا تھا اس کا۔ حازم شاہ نے اسے گھورا۔ تو اب ناراضگی دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حازم شاہ نے دانت پیسے تھے، جبکہ حمین نے وہ مشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ اسپورٹس کار، وہ بھی برانڈ نیو۔ حمین مزے سے بولا، جبکہ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ تم حد سے زیادہ پھیل رہے ہو اب۔ حازم شاہ نے اسے گھورا۔ ڈیڈ، موم کی ناراضگی لمبی بھی جا سکتی ہے، سوچ لیں۔ حمین شاہ تم اس بار ٹاپ کر کے دکھاؤ، میرا وعدہ ہے کہ تم سے کہ تمہیں جو گاڑی بولو گے لے کر دوں گا۔ ڈیڈ یہ چیٹنگ ہے اب۔ اچھا چلیں پھر مجھے کچھ پیسے دیں، حمین معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے بولا تو حازم شاہ نے اس بلیک میلر کو گھورا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اونلی 50,000 ڈیڈ۔ حمین مزے سے بول کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ حازم شاہ کو اس وقت وہ بالکل حاطب ہمدان شاہ لگ رہا تھا، سب کو لاجواب کرنے والا، لیکن وہ حاطب نہیں تھا۔ یہ دکھ وہ زندگی بھر کے لیے جھیلنے والے تھے اور جھیل چکے تھے۔ اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے تم نے؟ حازم شاہ جلدی خود کو کمپوز کرتے ہوئے حمین کو دیکھ کر بولے، بات یہ ہے ڈیڈ کہ ابھی مہینے کی 15 تاریخ ہوئی ہے اور میری پاکٹ منی ختم ہو چکی ہے، اب مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ روکھا سوکھا گزارا کر سکوں۔ حمین مصنوعی بے چارگی کو چہرے پر سجا کر بولا تو حازم شاہ نے اپنا والٹ قمیض کے سائڈ جیب سے نکالا اور 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ اسے دیے۔ حمین نے مسکرا کر حازم شاہ کو دیکھا۔ اچھا خاصا مہنگا تھپڑ پڑا ہے مجھے یہ۔ حازم شاہ کی بڑبڑاہٹ پر حمین شاہ کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ بالکل ڈیڈ، بالکل ڈیڈ، اسی لیے سوچ سمجھ کر اگلی بار ہاتھ اٹھائی گا، کیونکہ دن بہ دن مہنگائی ہے، ابھی تو 50,000 لیے، اگلی بار قیمت ڈبل ہوگی۔ حمین شرارت سے بولا تو حازم نے اسے گھورا۔ سو جاؤ اب، صبح یوں نہیں بھی جانا ہے تم نے۔ حازم شاہ یہ بول کر کمرے کے دروازے تک پہنچے تھے جب حمین کی آواز پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لو یو ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ فادر ان دس ورلڈ۔ اس کا بچکانہ انداز حازم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ حازم شاہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر گئے تھے، جبکہ حمین مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر رومان اور نائل کو ویڈیو کال کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ جو بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی، جو اپنے ہی کمرے میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے حازم شاہ۔ اشال شاہ کا انداز خف کے لیے ہوئے تھا۔ حازم شاہ مسکرا کر اندر داخل ہوئے۔ بیٹے کی ناراضگی تو 50,000 میں ختم ہوئی، لیکن معلوم نہیں بیوی کی ناراضگی کتنے میں ختم ہوگی۔ حازم شاہ کی بڑبڑاہٹ بھی ان کے بڑھتے قدموں کے ساتھ جاری تھی۔ اچھا وہ جو ڈائمنڈ رنگ جو تم نے پسند کی تھی وہ کتنے کی تھی؟ حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اشال شاہ نے ان کی طرف دیکھا اور بولی، 7 لاکھ کی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اشال شاہ کا انداز ابھی بھی خفگی سے تر تھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے خرید لوں وہ، اور شاہ اگر یہ سب آپ مجھے منانے کے لیے کر رہے ہیں تو رہنے دیں، کیونکہ ہر بار آپ یہی کرتے ہیں اور مجھے آپ کی چیزیں نہیں چاہیے جب آپ نے دوبارہ غصہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، اب کیا معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے؟ حازم شاہ کا لہجہ شکست لے چکا تھا۔ اشال شاہ نے انہیں گھورا۔ شاہ نہیں کیا کرے ایسے، ہانی کی اتری ہوئی شکل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اشال شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ ہاں اس کی شکل 50,000 میں سیدھی ہوئی ہے ویسے۔ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ ویسے مجھے اس لڑکی کی شکل تو نہیں یاد، لیکن اگر وہ دوبارہ میرے ہنی کی لائف میں آئی تو میں بہت برا کروں گی شاہ اس کے ساتھ۔ اشال شاہ کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ یاد تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن فکر نہیں کرو، اب وہ حمین کی لائف میں تو کیا ہماری لائف میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ایک انسان بار بار ٹکرا جائے زندگی میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ حازم شاہ کی بات پر اشال مسکرائی تھی۔ ویسے اب رنگ نہیں چاہیے نا؟ حازم شاہ نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ وہ رنگ میں نے عائرہ کے لیے پسند کی ہے شاہ، تو آپ اسے ہر حال میں خرید کر دیں گے، سمجھے آپ؟ اشال شاہ نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔
تمہارا سارا پیار تو بچوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے، میں تو جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ شاہ بس کر دے، عورتوں کی طرح شکوے مت کیا کریں۔ اب لائٹ آف کرے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اشال کی بات پر حازم شاہ نے انہیں گھورا تھا جب کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے 2 شادیاں کر لینی چاہیے تھی، اور پھر میں یقیناً آپ کا قتل کر چکی ہوتی۔ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ کی مدھم آواز ان کے جاگنے کا پتہ صاف دے رہی تھی۔ حازم شاہ نے مسکرائے اور جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا عین شین کاف ہو تم۔ حازم شاہ یہ بول کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئے۔ وقت واقعی شاید محبت کے دعوے داروں کو آزمانے کے بعد خوشیاں لوٹاتا ہے۔ سر ویسے آپ کو معلوم ہے ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو آپ کیسے مجھ معصوم سے شکل پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ ہادی اور آہان اس وقت انڈیا کا بارڈر کراس کر کے ان کی فوجی چوکیوں سے ہوتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے جب آہان نے ہادی سے کہا۔ ہادی پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی چلتے زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا۔ آفیسر آہان، ہم یہاں آپ کی شادی کروانے نہیں آئے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھیے گا۔ آپ خاموشی سے چلیں، کیونکہ اس جنگل سے گزر کر ہمیں ممبئی پہنچنا ہے۔ ہادی کے سخت لہجے پر آہان نے منہ بسورا تھا۔ سر میرے خاموش ہونے سے ممبئی جلدی تو نہیں آ جائے گا، ویسے بھی مجھ جیسے شریف لوگوں کی زبان ایسے وقت میں پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ پیٹرول سے یاد آیا سر، پیٹرول کافی مہنگا ہو گیا اور گھنے جنگل کی تاریکی میں موجود خاموشی کو توڑتی آہان کی دھیمی آواز اس وقت ہادی کو زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیتا۔ ہادی ایک دم سے رکا تو آہان بھی رک گیا اور اس کی چلتے زبان کو بریک بر وقت لگی تھی، کیونکہ سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ چاند کی مدھم سے روشنی میں اپنی چھپ دکھا کر آہستہ آہستہ سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آہان ایک نظر ہادی کو دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا، سر مجھے اس سے بچا لیں، قسم سے میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے ہونے والے بچے وقت سے پہلے یتیم ہو جائیں گے۔ آہان کی بیتو کی بات پر ہادی نے اپنی بھوری آنکھوں سے اسے گھورا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ ہادی کی آواز مدھم مگر لہجہ سخت تھا۔ آہان منہ بس اڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہادی نے ارد گرد دیکھا تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے وہ سانپ کو مار سکتا۔ اس نے آہان کو دیکھا جس کی جیکٹ پر ایک لوگو لگا تھا جو غالباً لوہے کا تھا۔ وہ مسکرایا تو آہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جیسے اس کی نظروں نے ہادی کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ سر جیسا آپ سوچ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کی جیکٹ سے لوگو اتارا تھا اور پھر سانپ کو دیکھا جو 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہادی نے بنا تاخیر کے اس لوگو کو دانتوں سے سیدھا کیا جس سے وہ ایک بلیڈ کی شکل اختیار کر گیا اور پھر سانپ کا سر تھوڑے فاصلے سے پکڑ کر ایک کے بعد دیگرے کئی بار اس پر کیے۔ تقریباً 5 منٹ کے تگودو کے بعد وہ سانپ مر چکا تھا، جبکہ آہان فق چہرے سے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ سر پورے 4000 کی جیکٹ تھی میری جس کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے۔ آہان کی صدماتی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا، اور پورے 24 سالہ زندگی تھی تمہاری جو یقیناً تمہارے 4000 روپے سے بڑھ کر تھی۔ ہادی یہ بول کر پلٹ گیا جبکہ آہان نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ ہٹلر کا بیٹا بھی ہٹلر ہی ہوتا ہے۔ آہان بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ یہاں سے دائیں طرف ایک روڈ ہے جہاں سے لفٹ لے کر ہمیں ممبئی پہنچنا ہے اور ارون نامی بندے کے پاس اسٹے کرنا ہے۔ ہادی کی آواز پر آہان نے منہ بنایا تھا۔ اچھا خاصا بندہ جہاز سے آ سکتا تھا، لیکن مجال ہے جو ہمارے آفس سے ذرا سا پیسہ خرچ کر لیں۔ تم یقیناً بچے نہیں ہو آہان، اگر جہاز کے ذریعے آتے تو بنا کسی تاخیر کے پکڑے جاتے ہیں۔ ہادی کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 2 لگا دیتا اسے۔ سر میں تو مذاق کر رہا تھا، اب تو سیریس ہی ہو گئے ہیں۔ آہان اس کے غصے کو دیکھ کر جلدی سے بولا، پتہ نہیں کون سا وقت ہے جب تم جیسے جونگ کا انتخاب میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہادی کی بات پر آہان نے کہا لگایا، سر یقیناً بہت اچھا وقت ہوگا کیونکہ آپ کا خون چوسنے کا موقع میں ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ آہان خدا کا واسطہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، ہادی تنگ آ کر بولا۔ سر میرے پاس گھڑی نہیں ہے اور کچھ وقت، مطلب کتنی دیر خاموش رہنا ہے، پھر یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ مجھے تو ایسے کرتے ہیں میں خاموش نہیں ہوتا، آپ ہو جائیں۔ آہان کی بات پر ہادی نے مٹھیوں کو زور سے بند کر کے کھولا تھا اور پھر روڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں اسے گاڑی نظر آ رہی تھی۔ آہان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ماسک تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، اور ایک سفری بیگ جس میں ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ہادی نے اشارے سے گاڑی روکی۔ گاڑی کا شیشہ جیسے ہی نیچے ہوا، ہادی نے گاڑی کے ڈرائیور سے ممبئی تک لفٹ مانگی تو اس گاڑی کے ڈرائیور نے کچھ بہانوں اور پیسوں کے بعد ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بندوق کی نوک کو اپنے سر پر محسوس کر کے وہ مسکرایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ مجھے ان کھلونوں سے ڈرانا بیکار ہے علی احمد۔ ہادیر پلٹ کر مسکرایا تھا جبکہ علی جو اس کا پیچھا کرتے کرتے اس بلڈنگ میں ویٹر کا رخ دھار کر پہنچا تھا۔ ہادیر کی دیوار سے چڑھتے دیکھ کر وہ کسی کے بھی یہاں آنے سے پہلے اسے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ سوری سر، لیکن رونن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، آپ کو ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا پلیز۔ علی کے التجائی انداز پر ہادیر نے اسے گھورا تھا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش تو بالکل بھی مت کرو کیونکہ میں اس رونل کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ ہادیر کی سخت آواز پر وہ فوراً مؤدب انداز اپناتے ہوئے بولا، سر ولیم کی جان رونل میں بستی ہے، اور ویسے بھی ولیم اور اس کا بیٹا ایک بہت بڑی اسمگلنگ کرنے والے ہیں۔
جس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، اس لیے ابھی آپ کو جانا ہوگا یہاں سے۔ علی، رونل کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو تاکہ ہم جلد از جلد ان کو قابو میں کر سکیں۔ ہادھیر یہ بول کر دوبارہ بالکنی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ علی جلدی سے کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ جیسے وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا، سامنے علامت میں علی شاہ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ اب تک جاگ رہے تھے۔ یقیناً وہ اسی کے منتظر تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ علی شاہ کا لہجہ کافی سخت تھا۔ ہادھیر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور جھوٹا بہانہ گھڑتے ہوئے بولا، بابا سائیں، وہ ایک دوست کی طرف کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا تھا۔ علی شاہ نے اسے جانچتی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا تھا، جہاں تک میری ناقص معلومات ہے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ علی شاہ کے سوال پر بچہ خاصا گڑبڑایا تھا۔ بابا سائیں، آپ اسے نہیں جانتے؟ بابا سائیں نہیں جانتے یا جان بوجھ کر باہر رہے تاکہ مجھے شاپنگ پر نہ لے جانا پڑے؟ اس سے پہلے علی شاہ کو جواب دیتے شمال جو سیڑھیاں اترتے ہوئے خالی بیگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر خالی جگ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر یقیناً پانی لینے کی جن میں جا رہی تھی، ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ ہادھیر نے اس کو گھورا تھا۔ مجھے ایسے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادھیر چاہ کر بھی علی شاہ کے سامنے اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بابا سائیں، آپ کو معلوم ہے ہاتھ بھائی مجھ پر اتنا غصہ کرتے ہیں، اور اس دن انہوں نے میرے کمرے کی لائٹ بھی جان بوجھ کر آف کی تھی۔ شمائل کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر علی شاہ سے بولی، جبکہ ہادھیر اس کی چالاکی پر کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ معصوم تو اس وقت بالکل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ بابا سائیں، یہ جھوٹ ہماری تربیت پر کبھی سوال نہیں آنا چاہیے۔ علی شاہ کے سخت لہجے میں وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا اور شمائل کو دیکھنے لگا، جو اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اس کو دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا کر اسے شاکڈ کر چکی تھی۔ بابا سائیں، میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، شبہ خیر۔ شمائل یہ بول کر وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ہادھیر علی شاہ کا لیکچر سننے میں مشغول ہو چکا تھا، لیکن اس کا دھیان ابھی بھی شمائل پر تھا، جو آگ لگا کر خود اب مزے سے سونے کے لیے جا چکی تھی۔ یار ہنی، پکا یہ تو ٹھیک کر رہا ہے نا؟ رومان اور نائل ہمین کے ساتھ اس وقت یونیورسٹی میں تھے اور رابعہ اور ارہم کی کلاس کے باہر کھڑے تھے، جب رومان ہمین کے ہاتھ میں ایلفی دیکھ کر بولا، جو یقیناً ارہم ملک اور رابعہ کے ساتھ کچھ الٹا کرنے والا تھا۔ نائل، اس کے منہ پر ٹیپ لگا، ورنہ میں نے یہیں ایلفی اس کو پلا دینی ہے۔ ہمین اسے گھورتے ہوئے نائل سے بولا تو نائل نے اسے اشارے سے خاموش ہونے کو کہا۔ جیسے ہی ارہم کلاس سے نکلا، ہمین مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور جان بوجھ کر جا کر ارہم سے ٹکرایا، اور اسی دوران وہ ایلفی کو ارہم کی شرٹ پر پھینک کر اس کی شرٹ کو اس کے جسم کے ساتھ چپکا چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ارہم حواس باختہ ہو گیا، جبکہ نائل اور رومان نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ اوپس، سوری، میرا دھیان نہیں تھا چھچھوندر۔ ہمین معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ ارہم کو اپنی پیٹھ پر کچھ جلن سے محسوس ہوئی تھی، تو اس کا ہاتھ بے ساختہ پیچھے گیا۔ اس نے ہمین کو گھورا، لیکن ہمین اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا جہاں عابیہ کلاس سے باہر نکل رہی تھی۔ بی بی، کل سے کہاں تھی یار؟ کال بھی ریسیو نہیں کی؟ ہمین عابیہ کے پاس کھڑے ہو کر بولا تو ارہم اپنی جلن بھلائے ان کے نزدیک آیا۔ اپنا یہ لوفر انداز بند کرو، تم اچھے سے جانتا ہوں میں کہ عابیہ تمہیں نہیں جانتی، تم جان بوجھ کر اسے پریشان کرتے ہو۔ ارہم نے ہمین کو گھورا تو ہمین بنا اثر لیے عابیہ کی طرف مڑا۔ بیبی، دس از ناٹ ڈن یار۔ کل شاپنگ مال سے واپسی پر موم ڈیڈ تم سے ملنے کے بعد تو مجھے بھول ہی گئے ہیں، انہیں تم بہت پسند آئی ہو، لیکن تم ہو کہ ابھی بھی سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہو ہمارا رشتہ۔ ہمین کی خفگی بھری آواز پر عابیہ نے اسے گھورا۔ انتہائی ڈھیٹ انسان ہو تم، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں اور ایویں پیچھے پڑ گئے ہو۔ عابیہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ سن لیا، اب جاؤ یہاں سے، دماغ خراب کرنے آ گئے ہو فالتو میں۔ ارہم ہمین کو گھور کر بولا۔ اچھا چلا جاتا ہوں، لیکن بعد میں سوری والے میسیجز اور کس والے ایموجی سینڈ کر کے مجھے منانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں معلوم ہے تمہارا ہنی ایویں مان جاتا ہے۔ ہمین یہ بول کر عابیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آج سے تم مختلف زندگی گزارو گی مس ملک، کیونکہ ہمین شاہ کا ریونج برا ہوگا۔ یہ بول کر وہ پیچھے ہٹا اور اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگا کر عابیہ کے بائیں گال سے ٹچ کرتے ہوئے بائیں آنکھ کا کونا دبا گیا۔ اس کی اس حرکت پر عابیہ اور ارہم دونوں کو غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارہم کچھ کہتا ہمین وہاں سے جا چکا تھا۔ ارہم نے سختی سے عابیہ کا بازو دبوچا اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ ہمین نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہمین شاہ، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ ہمین کلاس میں بیٹھا ارد گرد نظریں گھما رہا تھا، جب سر عقیل نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نائل اور رومان نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ سر آپ پر۔ ہمین کے جواب پر سر عقیل نے اسے گھورا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ سر کتاب پڑھا رہے ہیں، اور کیا؟ ہمین کی معصومیت پر سر عقیل نے دانت پیسے تھے، جبکہ ساری کلاس اب مزے سے ان کی گفتگو انجوائے کر رہی تھی۔ کون سی کتاب پڑھا رہا ہوں یہ بھی بتا دیں آپ؟ نہیں سر، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم آپ ہمیں یہاں کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، اکنامکس پڑھا رہے ہیں آپ۔ ہمین کی بات پر اب کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھی۔ ڈفر انسان، یہ بتاؤ ٹاپک کیا ہے؟ سر عقیل کی برداشت اب ہمین ختم کر رہا تھا۔ سر ٹاپک بھی اب میں بتاؤں گا کیا؟ ہمین نے حیرانگی کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں، تمہارا باپ بتائے گا، تم ہی بتاؤ گے؟ سر عقیل نے غصے سے ہمین کو دیکھا تو ہمین فوراً سے پہلے سیدھا ہوا تھا۔ سر ڈیڈ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کون سا ٹاپک ہے، کیونکہ انہوں نے اکنامکس بالکل نہیں پڑھی ہوئی، وہ میتھ اسٹوڈنٹ تھے اور اب بزنس مین، اللہ کے فضل سے۔ ہمین کے شریفانہ جواب پر سر عقیل نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔
حمین شاہ تم لا علاج ہو۔ سر سب یہی کہتے ہیں لیکن ڈیڈ نہیں مانتے، اس لیے میں ایسی کوششیں کرتا ہوں کہ وہ مان جائیں، لیکن وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ نہیں میں نہیں ہوں لا علاج، اب بندہ کیا کہے ان کو۔ حمین کی دکھی انداز پر سر عقیل مسکرائے تھے۔ اچھا اب اپنے دکھڑے بعد میں سنانا اور لیکچر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سر عقیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تمام تر شرافت کو چہرے پر سجائے اوکے بول کر وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن صرف ظاہری طور پر، کیونکہ دماغی طور پر اس کا کلاس میں حاضر ہونا اس کے خود کے بس سے باہر تھا۔ جی تو ریئل لسنرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن وہ بھی آپ کے بھرپور رسپانس پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔